مردار چاروں کا السلام علیکم مراکش بزانہ معشمار وشت کنی چونکہ گوستگیں روچا مدستگا کے وفاقی بجٹ پیش کنک بودتگا نوکے مالی سال 2026 بیستو ہفتے بجٹ کہستے قصاص 18,771 ارب قلدار وفاقی بجٹ مختلف محکمہ عرباں قلدار کہستے ایر کنک بودتا تو بعضی حوالہ مگندے کہ اپوزیشن بجٹ سرا اراد کر گئے چونکہ بجٹ اجلاس ہم اپوزیشن بجٹ کاپی درتگاں اور بجٹ اجلاس سے بائیکاٹ ہم کو تھا وہ دو منی مگا مگندگائیں کہ بعض سیاسی تجزیہ کار یا تبصرہ نگار یا ماہر معاشیت اکنامسٹ کے ہستاں آئی بجٹ سرا اراد کرگاں وہ دو منی مگا مگندے کہ بجٹ اہم نکات کے ہستاں ہمیشہ کہ اجدہ کرب ہفتادو ارب قلدارہ گیش بجٹ کے ہستے آئیے سرکاری ملازمانی پینشن اور تنخواہ 8% گیشی کنک ہوتا تو مجموعی ترقیاتی بجٹ واسطہ 6,675 قلدار مختص کنک تجویز دیا ہوتا تو دفاعی بجٹ واسطہ 6,000 ارب قلدار مختص کنک ہوتا تنخواہ دار طبقہ سرا ٹیکس سے شرح کمی اعلان کنک ہوتا اور دو منی مگندے کے 2,000 cc مزنی گاڑی اور فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی عائد کنک ہم تجویز دیا ہوتا تو دو منی مگندے کے پی ایس ڈی پی یعنی پبلک سیکٹر ڈیولپمنٹ کہتے ہیں ایک اہم شعبہ ملکی ترقیہ پی ایس ڈی پی ایک مزنی کردار ہے تو ہر دورہ میں کہتے ہیں کہ پی ایس ڈی پی مزنی پیمانے یا زر ایر کنک بھی بلش باوجود کے ہستے ہیں مالی سال ودی کے مکمل یا کمپلیٹ بھی تو پی ایس ڈی پی اے یا پبلک سیکٹر ڈیولپمنٹ پروگرام کے ہستے ہیں آئیے تو کا کاسیں تبدیلی گندگ نبی تو ابھی وڑا وزیر خزانہ بجٹ اجلاس دورانہ گزشتہ کہ 10 جون 2026 منعقدہ نیشنل اکنامک کونسل دیوانہ مالی سال 2026 ہفتے واسطہ قومی ترقیاتی پروگرام منظوری دیا گتا تو اشیے عجم کہتے ہیں 6,675 ارب قلدار ہیں تو پمیش کا اشیے تھا وفاقی ترقیاتی پروگرام واسطہ 1,000 ارب قلدار اور صوبائی ترقیاتی پروگرام واسطہ 2,024 ارب قلدار سرمایہ کاری واسطہ 492 ارب قلدار کہتے ہیں ایر کنک بتا بلے دو منی میں یہ ہم گندگائیں کہ بعضی حوالہ ہاں مشکلات صوبہ بوگاں جو کہ گستگیں روچا بلاول بھٹو زرداری صاحبہ گشتگا کہ NFC فارمولہ کہتے ہیں تبدیلی کنک نبی سندھ بلوچستان 6 سالہ دا وفاقہ کہتے ہیں آئیے اسحا دیاں تو دو منی میں مگندگائیں کہ یہ ہم گشک بوگائیں کہ صوبہانی شیئر صوبہ اور وفاق قومی سیکورٹی ایسا رواں اور دو منی میں NFC شیئر کم کرنا کہ 18ویں ترمیم بدل کرنے کے گب ہو گئے بلے ادھر گتا پاکستان پیپلز پارٹی کے ہستی آئی تردید کو تائی گوشگائیں بودتا کہ NFC ایوارڈا صوبہ ہی حصہ کم کرنے کے کوشش ریونیو جنریشن کے ہستی آئیے بجہا ادارہ کمزور کرنے کے فارمولہ یا طریقہ کار مسائل کے ہستی آئیے مستقل نہیں اصل راہ ہمیشہ کے درست سیاسی گل وفاق اور صوبہ کے ہستی آواریہ بنندہ یک ہائنی بامی مشاورت ہر ایک رائے بکشا تو دو منی میں مگندے کہ کوئٹہ کراچی قومی شاعرہ کے ہستے ہیں چونکہ آئیے ڈبل ٹریک کے ڈبل رویہ کنگے دو رویہ کنگے حوالہ ہم صدر اب قلدار مختص کنگے گپتران بوتا تو مروچ میں گپتران کرنے کے آیا یہ وفاقی بجٹہ کے ہستے ہیں صوبہ جوانے اس سے رسی یا صوبہانی تحفظات استاں یا چونکہ صوبہ سندھ اور بلوچستان کے ہستے ہیں آنی پیپلز پارٹی حکومتی مدد پاکستان پیپلز پارٹی چونے کردار یا داکت کا یودہ لائن اسرا میگنا سینٹ صافی تجزیہ کار بلال ڈار صاحب اسلام آباد امداداری کر گئے ایام گیشن گپتران کریں السلام علیکم ڈار صاحب سلام سر بہت شکریہ آپ نے وقت نکالا اور پروگرام میں شریک ہے ڈاکٹر صاحب بات کر رہے ہیں تو وفاقی بجٹ کے حوالے سے چونکہ 18,771 ارب روپے کا وفاقی بجٹ پیش کر دیا گیا تو بنیادی طور پر یہ جو موجودہ بجٹ ہے تو اپوزیشن نے اس پہ شدید تنقید کی کہ IMF کے کہنے پہ یہ بجٹ بنایا گیا ہے اس میں عام عوام کو کوئی ریلیف نہیں ملا ہے تو میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ موجودہ جو 2026-27 کا وفاقی بجٹ پیش کر دیا گیا ہے تو اس میں جو صوبے ہیں چھوٹے صوبے اس کو کیا ملے گا کیا ریلیف ملے گا کیا ان کی جو مالی مشکلات اور مسائل ہے اس میں کمی آئے گی دیکھیں جو موجودہ بجٹ بنا ہے اس بجٹ میں 2-3 چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہیں پہلے ان کو سامنے رکھنا ہوگا پھر کوئی اس کے اوپر اچھا تبصرہ کیا جا سکتا ہے یا سچویشن کو سمجھنے میں آسانی ہوگی نمبر 1 پوزیشن یہ ہے کہ جب آپ کو علم میں ہے کہ 1 سال قبل ہمارا انڈیا کے ساتھ ایک جنگ ہوئی اور اس جنگ کے نتیجے میں پاکستان نے الحمدللہ وہ جنگ جیتی اور سرخرو ہوا لیکن اس کے نتیجے میں جو جنگ جو ہوتی ہے وہ اس میں بہت سارے اخراجات ہوتے ہیں اور اس سے بہت ساری مالی مشکلات بھی آتی ہیں اور نقصانات بھی ہوتے ہیں
تو پاکستان نے وہ جو مالی نقصان تھا یا اخراجات تھے وہ بھی برداشت کیے، وہ بہت بڑے پیمانے پہ تھے اور وہ انڈیا کو بھی کرنے پڑے۔ دوسرا، پاکستان کو جو سب سے بڑا مسئلہ درپیش ہوا وہ حالیہ ایران جنگ تھی۔ اس جنگ کے نتیجے میں جو آپ کے سب کے علم میں ہے کہ آبنائے ہرمز بند ہوا اور اس کے نتیجے میں جتنی وہ ٹریڈ تھی پیٹرول کی وہ ساری بند ہوئی، اور پیٹرول کی قیمتیں اوپر جانے کی وجہ سے پاکستانی کرنسی کو بہت بڑا دھچکا پہنچا۔ پاکستان سمیت دنیا بھر کی معیشت کو بہت بڑا نقصان ہوا۔ یورپ جیسے ممالک جو امریکہ کے پکے اتحادی ہیں اور وہ امریکہ کے بغیر سروائیو بھی نہیں کر سکتے تھے، انہوں نے بھی اس نقصان کو زیادہ اہم سمجھا اور اسی وجہ سے انہوں نے اس جنگ میں امریکہ کا ساتھ نہیں دیا، اور کیونکہ ان کو جو مالی نقصانات ہو رہے تھے وہ بہت زیادہ تھے، اس لیے انہوں نے امریکہ کا ساتھ نہیں دیا اور مسلسل پریشر بڑھایا کہ اس جنگ کو بند کریں۔ تو پاکستان سمیت دنیا بھر کو معاشی طور پر بہت بڑے دھچکے لگے۔ دیکھیں، پاکستان اب گیس بھی باہر سے درآمد کرتا ہے، پیٹرولیم مصنوعات بھی باہر سے آتی ہیں، تو وہ بڑا پاکستان کی جو اکانومی کو نقصان پہنچا۔ تو اسی تناظر میں انہی نقصانات کو سامنے رکھ کے ایک بجٹ بنایا گیا، جو کہ میں سمجھتا ہوں اس نقصانات کو سامنے رکھتے ہوئے جو وفاقی حکومت نے بجٹ بنایا وہ بہت اچھا بنا۔ دیکھیں، اس میں کچھ اہم فیصلے بھی ہوئے، کچھ مشکلات بھی آئیں، کچھ اور چیزیں بھی آئیں، لیکن مجموعی طور پر کوئی نیا ٹیکس نہیں لگایا گیا اور آسانیاں دینے کی کوشش کی گئی۔ ظاہری بات ہے، جب ایک گھر میں کوئی آفت آ جائے اور اس آفت کو نپٹنے کے لیے گھر کے بڑے جو گھر کے تمام افراد جو اخراجات کرتے ہیں یا ان کے مالی نقصانات ہوتے ہیں، تو وہ گھر کے افراد کو مل جل کر ہی برداشت کرنے پڑتے ہیں اور اس نقصان کو بھرنا پڑتا ہے۔ تو پاکستان کی قوم نے جس طرح جنگ میں متحد ہو کر اور ساری صورتحالوں میں متحد ہو کر دشمن سے لڑے، اسی طرح اب انشاءاللہ ان مالی مشکلات سے بھی لڑیں گے۔ تو اگر ہم تھوڑا سا جائزہ لے لیں بجٹ کا، تو صوبوں کے حوالے سے جو خاص طور پہ جو چیزیں ہیں جو امپورٹنٹ ہیں میرا خیال ہے، تو یقیناً آپ شاید اس پہ سوال بھی کریں گے، تو لیکن میں اس پہ چلیں بات کر لیتا ہوں جو میں نے اس پہ ہوم ورک کیا۔ ڈیولپمنٹ بجٹ جو تھا صوبوں کا وہ جو تھا وہ 920 ارب روپے مختص کیا گیا۔ دیکھیں، وفاقی بجٹ 2026-27 میں این ایف سی کے تحت صوبوں کے لیے 8,848 ارب روپے مختص کیے گئے ہیں، جو گزشتہ سال کے مقابلے میں 1.2 ٹریلین یعنی 1,020 ارب روپے جو ہے 200 ارب روپے 1,200 ارب روپے جو ہے وہ اس سے زیادہ رکھا گیا ہے جو صوبوں کو حصہ دیا گیا این ایف سی ایوارڈ کے تحت۔ یہ اضافہ وفاقی بورڈ آف ریونیو کے جو ایف پی آر کے 15.264 ٹریلین روپے کے ٹیکس ٹارگٹ کی بنیاد پر کیا گیا ہے کہ اتنا ٹیکس ہم کلیکٹ کریں گے، اور اس ٹارگٹ کی بنیاد پر یہ طے کیا گیا کہ ہم صوبوں کو اتنا بجٹ دیں گے، جبکہ 7ویں این ایف سی ایوارڈ کے تحت صوبوں کا شیئر 57.5% برقرار رکھا گیا ہے۔ تو یہ برقرار رکھنا یعنی کہ یہ اس میں کمی نہیں آئی۔ اچھا، صوبوں اور وفاق کے مابین جو طے پانے والا معاہدے کے تحت 1.2 ٹریلین روپے کا کیس سرپلس فراہم کرنے پر اتفاق صوبوں نے کیا ہے، یعنی 1,1200 ارب روپے صوبے جو ہیں وہ وفاق کو جو ہے وہ فراہم کرنے پر آمادہ ہوئے، تاکہ جو پاکستان پر ایک جنگ مسلط کی گئی تھی اور خدا نخواستہ دوسری جنگ کی تیاریاں دکھائی دے رہی ہیں کہ ہمارا جو ازلی دشمن ہے بھارت، وہ پاکستان پر حملہ کرنے کی یا سندور 2 آپریشن کرنے کے حوالے سے بار بار دھمکیاں بھی دے رہا ہے، اور پاکستان بھی اس سے باخبر ہے اور بے خبر ہو کے نہیں بیٹھا، اور وہ پاکستان بھی اپنی بھرپور جنگی تیاریاں کر رہا ہے۔ تو ان جنگی تیاریوں کے لیے، ان دفاعی اخراجات کے لیے پاکستان اور مادر ملت اور جو ہماری ہماری دھرتی ہے، جو دھرتی ماں ہے، اس کی حفاظت کے لیے دفاعی اخراجات بڑھانا ناگزیر ہے، اس سے کسی صورت پیچھے نہیں ہٹا جا سکتا۔ آپ کے سامنے ہے کہ اگر دفاعی اخراجات جو کہ یوکرائن نے کم کیے تھے تو آج اس کا حال کیا ہے، اور آپ نے دیکھا کہ ایران نے اپنے دفاعی اخراجات بڑھائے اور اس کے نتیجے میں اس نے امریکہ اور اسرائیل جیسی سپر پاوروں کو ناکو چنے چبوائیں اور ان کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیا ہے۔ تو اس دور میں اگر ہم اپنے دفاعی اخراجات پر
کوئی ملک کا کمپرومائز کرے گا، اس میں کمی کرے گا، تو اس کا ہمارے سامنے دو ایگزامپلز ہیں. ایک تو اگر کمی کرے گا تو اس کا حال جو ہے وہ یوکرائن کی طرح ہوگا، جس کا 35% سے زیادہ ایریا اس وقت تک روس فتح کر چکا ہے، تقریباً 37%. تو اور یوکرائن اپنا دفاع کرنے میں اتنا کامیاب بھی دکھائی نہیں دے رہا. تو اگر اس میں اضافہ کیا جائے گا تو ایران کی طرح کسی بھی سپر پاور یا کسی بھی بڑے سے بڑے دشمن سے لڑا جا سکتا ہے اور اپنی دھرتی ماں کی حفاظت کی جا سکتی ہے. تو صوبوں نے اس حوالے سے بہت اچھا اور حقیقت پسندانہ فیصلہ کرتے ہوئے یہ 1200 ارب روپے کا سرپلس جو ہے وہ وفاق کو فراہم کرنے پر اتفاق کیا، تاکہ یہ دفاعی اخراجات اور جو قومی ضرورتیں ان کو پورا کیا جا سکے. اس معاہدے کے تحت بعض صوبوں کے ترقیاتی بجٹ میں کمی کا سامنا ان کو کرنا پڑے گا. البتہ بلوچستان کو اس کمی سے مستثنا قرار دیا گیا، یعنی کہ بلوچستان کو اس حوالے سے جو ان کا بجٹ تھا اس میں کوئی کمی نہیں کی گئی ڈیولپمنٹ بجٹ میں. اس میں جو بلوچستان کو NFC ایوارڈ کے مطابق جو شیئر دیا جائے گا، جو طے کیا گیا ہے، وہ 795 ارب رکھا گیا ہے. جو کوئی گزشتہ سال دیا گیا تھا وہ 736 ارب روپے کے قریب دیا گیا تھا، یعنی کہ اس میں اضافہ کیا گیا ہے. اچھا، اس کے بعد یہ بلوچستان کا جو حصہ 2010 کے تحت NFC ایوارڈ کے تحت دیا گیا تھا، اس میں پہلے ہی 10% یعنی 10 گنا اضافہ کیا جا چکا ہے. تو قومی اقتصادی کونسل NEC نے مجموعی قومی ترقیاتی بجٹ کا تقریباً 3.67 ٹریلین روپے تک کا محدود کر دیا گیا ہے. صوبائی ترقیاتی پروگرامز کا ابتدائی جو حجم ہے وہ 3.138 ٹریلین روپے تھا، جسے بعد میں 2.218 ٹریلین روپے کم کر دیا گیا ہے. تو اس میں اگر ہم جائزہ لیں تو پنجاب کا جو ترقیاتی بجٹ تھا وہ 1450 ارب روپے سے کم کر کے اس میں 749 ارب روپے کیا گیا ہے. ٹھیک ہے جی. اسی طرح سندھ میں جو سندھ کا تھا وہ 816 سے کم کر کے 706 ارب روپے کیا گیا ہے. KP کے میں جو ترقیاتی بجٹ تھا اس کو 564 ارب روپے سے کم کر کے 555 ارب روپے کر دیا گیا ہے. اور اسی طرح بلوچستان کو اگر دیکھا جائے تو 308 روپے کا جو ارب روپے کا بجٹ تھا اسے وہی دیا جائے گا، اور پچھلے سال کے مقابلے میں اس پہ کوئی کمی بیشی نہیں کی گئی. بلوچستان کے حالات کو خصوصی طور پر مد نظر رکھ کے تو بلوچستان کے ترقیاتی بجٹ کو کمی نہیں کی گئی. سب سے بڑا اس میں جو قربانی دی ہے اپنے بجٹ کی، ترقیاتی بجٹ کی، وہ پنجاب حکومت نے دی ہے یا پنجاب کے عوام نے دی ہے، جس کے اوپر عموماً بیجا اور غیر ضروری تنقید کی جاتی ہے کہ جی پنجاب سب کچھ لے جاتا ہے. تو پنجاب نے اپنے جو بہت بڑے پن کا انہوں نے مظاہرہ کرتے ہوئے اپنے بجٹ میں تقریباً آدھا بجٹ ترقیاتی بجٹ 50% اپنا بجٹ اس میں ان کی کمی ہوئی ہے. لیکن پنجاب نے بڑے دل کر کے، انہوں نے ہمیشہ کی طرح بڑا دل کر کے یہ قربانی دی ہے. یہ بات بلوچستان سمیت تینوں صوبوں کو، سندھ اور KPK کے عوام کو بھی ان کے لیے خاص توجہ کی مرکز ہونی چاہیے کہ پنجاب کو جو الزام دیا جاتا ہے وہ سراسر غلط ہے کہ پنجاب دوسرے صوبوں کے وسائل لوٹ کے کھا گیا ہے. یہ وہ ان لوگوں کا جو ہے نا بیانیہ ہے یا جھوٹا پروپیگنڈا ہے، جو اپنی کرپشن پہ، اپنی نااہلی پر جو ڈیلیور نہیں کر پاتے اپنے صوبوں میں، وہ یہ الزام پنجاب پہ لگا کے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرتے ہیں. تو یہ صوبوں کو پوچھنا چاہیے، صوبائی عوام کو پوچھنا چاہیے، بلوچستان کی عوام کو بھی پوچھنا چاہیے اپنے وزیر اعلیٰ سرفراز بگٹی صاحب کو اگلے سال کہ اگر وہ اس اگلے سال. لیکن ڈاکٹر صاحب جیسے کہ سر آپ نے تفصیل سے بتا دی کہ بلوچستان کی جو حصہ ہے ان پہ کمی نہیں کی جا رہی ہے، لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آپ نے یہ بھی کہا کہ پچھلے مالی سال کے مقابلے اس سال جو ڈیولپمنٹ یا PSD پہ اس میں اضافہ کر دیا گیا ہے، تو اس میں جو 100 ارب ہیں وہ کوئٹہ کراچی قومی شاہراہ اس کو دو رویہ بنانے کے لیے، اسی طرح گوادر پورٹ کو دیگر صوبوں میں ٹرانسپورٹ کے منصوبوں کے لیے 93 ارب سے زائد رقم مختص کی گئی ہے. تو ہر سال جو ہیں اتنے بڑے پیمانے پہ پیسے رکھ دیے جاتے ہیں، بجٹ مختص کیا جاتا ہے.
لیکن یہ جو آن گوئنگ منصوبے ہیں اس میں 4-5 سال لگ جاتے ہیں. کیا وجہ ہے کہ اربوں روپے رکھنے کے باوجود جو ہیں وہ منصوبے مکمل نہیں ہوتے؟ کوئٹہ کراچی قومی شاہراہ ہو یا بلوچستان کے دیگر جو ڈیولپمنٹ کے شعبے میں پروجیکٹس ہوں، تو اس کی وجہ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ کیا پیسے وفاق کی طرف سے پورے نہیں ملتے یا کرپشن ایک بہت بڑا فیکٹر ہے اس میں؟ دیکھیے، اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے جی کہ بلوچستان کے اندر جو لوگ بلوچستان کے عوام کا نام لے کے وہاں سڑکوں پہ قتل و غارت کرتے ہیں، اور وہاں پہ جو قومی کراچی جو آپ شاہراہ کی بات کر رہے ہیں، کوئٹہ کراچی شاہراہ، اس کی شاہراہ کے اوپر آپ کے علم میں ہے کہ انہی بلوچ الرجی پسند کلادم تنظیموں نے جو دہشت گردی کی، نا حق لوگوں کا خون بہایا، اور انہی سڑکوں کے اوپر انہوں نے جس طرح ٹرکوں کو، مال بردار گاڑیوں کو جلایا، آگ لگائی، اور جو امن و امان کی یہ صورتحال خراب ہوتی ہے، وہ بلوچستان کے ان منصوبوں کی ترقی کی راہ میں، ان کو کمپلیٹ کرنے کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے میری نظر میں. اس سے کوئی اختلاف رائے کر سکتا ہے، میں اس کے ساتھ ڈیبیٹ کرنے کے لیے پوری طرح سے آپ کے چینل پہ حاضر ہوں، اس کے علاوہ بھی حاضر ہوں. جب کسی صورت کے اندر کسی سڑک کے اوپر یہ اعلان کیا گیا ہے گاڑیوں کو آگ لگا کے کہ ہم یہاں سے کسی غیر بلوچ کو یا بلوچستان کے عوام کے علاوہ کسی کو آنے جانے نہیں دیں گے، تو اور ان کی گاڑیوں کو جو کہہ کے آگ لگا دی جائے گی، تو وہاں ترقی کیسی ہوگی؟ پھر آپ کے علم میں ہے کہ بلوچستان میں کئی ترقیاتی منصوبوں کے دوران وہاں جو مشینری کھڑی کی گئی ان کاموں کے لیے، ان کو انہی دہشت گرد، بھارت کی سپانسرڈ، اسرائیل کی سپانسرڈ اور پاکستان کے دشمنوں کی سپانسرڈ جو کلادم تنظیمیں ہیں، انہوں نے ان جو ترقیاتی منصوبوں کے لیے جو مشینری کھڑی کی گئی، اس مشینری کو انہوں نے آگ لگائی ہے. تو جب مشینری کو آگ لگا دی جائے، جب مزدوروں کو اٹھا کے لے جایا جائے گا ترقیاتی منصوبوں کے اوپر سے کام کرنے والوں کو، اور ان کو قتل کر کے ان کی لاشیں بھیجی جائیں گی، تو پھر وہ ترقیاتی منصوبے کیسے کون پورے کر سکتا ہے؟ اس کا کوئی راستہ مجھے نظر تو نہیں آتا. تو یہ دراصل اگر یہ منصوبے تاخیر کا شکار ہوتے ہیں تو اس سے ان کی نہ صرف جو ان کی مالیت ہے جو اس میں مزید کئی گنا اضافہ ہوتا ہے، جس سے اس کو پورا کرنا اور مشکل ہو جاتا ہے. پھر دوسرا یہ ہوتا ہے کہ جب تک یہ منصوبے جو قومی منصوبے ہیں، جس سے نہ صرف پورے باقی ملک کے حصوں کو بھی فائدہ ہوگا، سب سے زیادہ فائدہ بلوچستان کو ہوگا اگر یہ شاہراہیں کمپلیٹ ہو جاتی ہیں، تو ان کو روک کے یہ تنظیمیں پاکستان کا ہی نہیں بلکہ بلوچستان کی عوام کے حقوق کا خون کر رہی ہیں. ان کو جو روزگار فراہم ہونا ہے ان سڑکوں سے بننے سے اور ان منصوبوں کے کمپلیٹ ہونے سے، وہ روزگار ان کے منہ سے چھینا جا رہا ہے، اور نام بھی پھر بلوچ عوام کا لیا جا رہا ہے اور پسماندگی کا لیا جا رہا ہے. تو اگر پسماندگی کو پھر دور کیسے کیا جا سکتا ہے کہ اگر آپ ان کو جو مشینری آئے گی اس کو کام کرنے نہ دیں، اس کو جلا دیں، اور وہاں جو مزدور کام کریں ان کو اٹھا کے لے جائیں اور یا ان کو قتل کر کے ان کی لاشیں بھیجیں گے، تو پھر کیسے یہ کام ہوں گے؟ پھر کسی دوسرے کا تو کوئی قصور نہیں ہے، نہ وفاق کا قصور ہے، نہ پنجاب کا، یا نہ کسی اور صوبے کا قصور ہے. تو یہ قصور ان کلادم تنظیموں کا ہے. ان سے یہ سوال پوچھا جائے کہ آپ جو بلوچستان کی ترقی کے لیے اگر آپ کہتے ہیں کہ وہاں پسماندگی، یہ ترقی نہیں ہوئی، روزگار نہیں، پانی نہیں، وہاں پہ صحت کی سہولتیں نہیں، بات سفری سہولتیں نہیں، تو پھر یہ سفری سہولتیں، یہ ساری ترقی کیسے ملے گی؟ آپ تو ان کو کام ہی نہیں کرنے دیتے، وہاں ترقی کے لیے منصوبے کرنے ہی نہیں دیتے. تو پھر لیکن ڈاکٹر صاحب جو یہ بجٹ اربوں روپے کسی جو پروجیکٹ کے لیے رکھے جاتے ہیں تو اس میں سیکورٹی کے مد میں بھی اربوں روپے ہیں، اور اسی طرح بلوچستان کو جو لا اینڈ آرڈر کا بجٹ ہے وہ بھی اربوں روپے ہے. تو آپ نہیں سمجھتے ہیں کہ اس میں سیکورٹی شامل ہے؟ تو جہاں سیکورٹی کا مسئلہ ہے تو جو ادارے ہیں یا حکومت ہے وہ سیکورٹی بھی فراہم کرے جہاں ترقیاتی کام ہو رہا ہے. دیکھیں، یہ ترقیاتی کام اگر آپ کراچی کوئٹہ شاہراہ کو لے لیں تو یہ کتنے سینکڑوں کلومیٹر ہے. اسی طرح گوادر کی جو سڑکیں ہیں وہ کتنے سینکڑوں کلومیٹر پر مشتمل ہے. یا جہاں بلوچستان میں جو وفاقی پی ایس ڈی پی کے تحت جو ترقیاتی منصوبے چلنے ہیں، اگر ان کا ایریا ناپ لیا جائے تو ہم اگر اپنی آدھی فوج بھی وہاں کھڑی کر دیں نا، تو یہ پھر بھی سیکورٹی وہاں مینٹین نہیں ہو سکتی. اور بلوچستان کی جیسے جو ان کا جو جغرافیہ ہے بلوچستان کا، جو وہاں کی زمین کی صورتحال ہے، اور وہاں نیٹ ورک جو روڈوں کا کم ہے، اور دہشت گرد کہیں سے بھی نمودار ہوتے ہیں اور حملہ کرنے کے بعد غائب ہو جاتے ہیں، تو ایسی سچویشن کے اندر جو بلوچستان میں آپ جتنی مرضی سیکورٹی کھڑی کر دیں، اس کو 100% ان چیزوں کو ختم نہیں کیا جا سکتا. ہاں، اگر اس سے اس چیز کو ختم کرنا ہے تو میرے خیال میں بلوچستان میں شاید، میں اگر میری بات سے بہت سارے لوگ
اس پہ شاید اعتراض بھی کریں اور کچھ کہیں بھی، مجھے بھی برا بھلا کہیں یا مجھ سے اتفاق نہ کریں، لیکن میری ذاتی رائے ہے کہ آخر کب تک ان چیزوں پہ کمپرومائز کر کے ان کو ڈیل دی جائے گی. تو میرا خیال ہے بلوچستان میں ایک گرینڈ آپریشن وقت کی اہم ضرورت بنتا جا رہا ہے یا بن چکا ہے. جب تک یہ گرینڈ آپریشن نہیں ہوگا بلوچستان کے اندر اس دہشت گردی میں اس کا صفایا نہیں ہوگا، یہ اس میں نمایاں کمی نہیں آئے گی. اور جب تک اس میں نمایاں کمی نہیں آئے گی تب تک اس بلوچستان کے اندر ڈیولپمنٹ نہیں ہو سکتی، ترقیاتی منصوبے آگے نہیں بڑھ سکتے. تو یہ بلوچستان کی عوام کو بھی تھوڑا اس کے اوپر کوئی احتجاج کرنا چاہیے، کھڑا ہونا چاہیے. اور یہ جو مارنگ بلوچ صاحبہ کی جو تنظیم ہے، یہ جو کھڑی ہو کے روڈوں پہ مظاہرے کرتی ہیں اور روڈز بلاک کرتی ہیں، یہ تنظیمیں ہیں، ذرا کبھی انہوں نے اس چیز پہ کیوں نہیں احتجاج کیا کہ جو وہاں پہ ڈیولپمنٹ کرنے والی جو کمپنیاں آتی ہیں ان کی مشینری کو آگ کیوں لگائی گئی، ان کے مزدوروں کو اٹھا کے کیوں لے جایا گیا اور پھر ان کو گولیاں مار کے ان کی لاشیں کیوں بھیجی گئی، کیوں ہمارے بلوچستان کے ترقیاتی منصوبوں کو ریورس کیا گیا یا وہاں اعلان کیا گیا ہم یہاں پہ کام نہیں کرنے دیں گے. کبھی ان مارنگ بلوچ یا ان کی تنظیم نے وہاں اس پہ احتجاج کیوں نہیں کیا آخر کیوں؟ اس لیے کہ یہ جو کالعدم تنظیمیں ہیں، یہ جو یا اس قسم کی جو سڑکوں پہ آ کے احتجاج کرنے والی تنظیمیں ہیں، ان کا ایجنڈا ہی یہی ہے کہ بلوچستان تاکہ بلوچستان کو کوئی ترقی نہ کرنے دی جائے اور ان کا کوئی ترقیاتی جو منصوبہ ہے اس کو کمپلیٹ نہ ہونے دیا جائے، تاکہ بلوچستان کے اندر غم و غصہ بڑھے، آگ بڑھے. کیونکہ جب تک وہاں آگ اور غم و غصہ نہیں بڑھے گا یہ تنظیمیں بالکل فارغ ہو جائیں گی. تو اسی چیز کو اسی لیے وہ ان تنظیموں کی کبھی نہ مذمت کرتی ہیں نہ ان کے خلاف کبھی احتجاج کرتی ہیں. ہاتھ سڑکوں پہ آ کے اپنے ایجنڈے کے تحت وہ آ کے ہفتوں سڑکوں کو بند بھی کر لیتے ہیں اور ہزاروں کی تعداد میں لوگوں کو نکال بھی لیتے ہیں سڑکوں کے اوپر. کاش کبھی یہ تنظیمیں بلوچستان کی ترقی کی راہ میں حائل یہ جو کالعدم تنظیمیں جو روڈوں پہ دہشت گردی کرتی ہیں ان کے خلاف بھی نکلتی. کاش یہ تنظیمیں کبھی ان واقعات کے خلاف بھی احتجاج کرتی کہ جب معصوم ٹرک ڈرائیوروں کو، کنڈکٹروں کو، جن کا کوئی قصور نہیں ہے، وہ تو اپنی مزدوری کر رہے ہیں اور مال بلوچستان سے دوسرے صوبوں میں اور دوسرے صوبوں سے بلوچستان میں لے کے آتے ہیں، ان کو آگ لگانے یا ان کو مارنے کے اوپر بھی کبھی یہ تنظیمیں کھڑی ہوتی ہیں اور احتجاج کرتی. لیکن کبھی ایسا نہیں ہوا. کیوں نہیں ہوا؟ اس لیے کہ ان کو سوٹ نہیں کرتا کہ ان کے ایک بیرونی ایجنڈے کے خلاف ہے، اس لیے تو وہ اس کے اوپر کبھی احتجاج نہیں کرتے. تو میرا تو پوائنٹ آف ویو یہی ہے کہ ایک گرینڈ آپریشن وقت اہم ضرورت ہے اور افواج پاکستان ہمارے جو سیکورٹی یا قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں وہ دہشت گردی کو اس کا کلا کما کرنے کے لیے، ان دہشت گردوں کا صفایا کرنے کے لیے جو قربانیاں دے رہے ہیں، میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں، خراج عقیدت پیش کرتا ہوں. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، ٹائم نکالا پروگرام میں شریک رہے. مدر چاروں کا بلال ڈاکٹر صاحب سینئر صحافی تجزیہ کار کا پتران کنگائی کچھ ہمیشہ کے بلوچستان بجٹ کے ہستیاں آئی ایسا کمی کنگ نبوتا پی ایس ڈی پی حوالہ و دوم نمگا ایک جنگی صورتحال سبائے پاکستان موجودہ ایران امریکہ صورتحال سے اکانومی سر ایک منفی اثر ہے تو پمیش کا کمی باز کٹوتی کنک بوتا والے بلوچستان کے ہستیاں یہ ایگزمپشن یا استثناء دیا بوتا کے آئی بجٹا کمی کرنا بریک ضرور باشمن نے مکائیں گے کا پتران کرنا. بڑا چاروں کا بریک اپ ماشمار وشت کرنے چکا پتران کن گئے افواقی بجٹ حوالہ میگون ایودا عملداری کن گئے اکنامسٹ اقتصادی امور ماہر سردار شوکت پوپلزئی صاحب کے بلوچستان اکنامک فورم میں سرو کے ہم آئیے گیشن کا پتران کریں. السلام علیکم سردار صاحب. وعلیکم السلام. بہت شکریہ سردار صاحب اپنے وقت نکالا ہمارے پروگرام میں شریک ہیں. سردار صاحب چونکہ وفاقی بجٹ پیش کیا گیا تقریباً یہ جو بجٹ ہے 18,771 ارب روپے کا بجٹ ہے تو اس میں جو ہیں بڑے پیمانے پر پی ایس ڈی پی میں بھی رکھا گیا ہے، مختص کیا گیا ہے. تو بنیادی طور پر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو موجودہ بجٹ ہے وفاقی حکومت کہہ رہا ہے کہ اس میں عام عوام کو ریلیف ملے گا، اس میں آئی ایم ایف کے بھی شرائط ہیں، تو اس میں عوام کے لیے آپ کو کوئی ریلیف نظر آ رہا ہے یا صوبے جو ہیں بلوچستان جیسے پسماندہ صوبے اس کو کیا کچھ ملے گا اس بجٹ سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک تو یہ بجٹ ابھی اناؤنس ہوا ہے، آپ کو پتہ ہے اس میں کافی
گیپ ہوتا ہے اور صوبے اپنی گزارشات پیش کریں گے, ہمارے جو پارلیمنٹری ممبر ہیں وہ اپنی کریں گے, لیکن بظاہر جو چیز نظر آتی ہے وہ کہیں ریلیف ہے, کہیں ٹیکسیشن ہے. الٹیمیٹلی اگر ان بٹوین دیکھیں تو میں پرسنٹیج نہیں بتا سکتا, لیکن ڈیفینیٹلی انفلیشن تو ہوگی جو بظاہر نظر آ رہا ہے اس چیز کا. اب اگر گورنمنٹ پارلیمنٹ کے پریشر میں آ کے کچھ ریلیف دیتا ہے تو وہ دوسری بات ہے. سب سے بڑی بات یہ کہ جو نیشنل ڈیولپمنٹ پروگرام میں ٹوٹل آؤٹ لے ہے وہ بلوچستان کے اندر اتنا نظر نہیں آ رہا. دیکھیں بلوچستان کی جو سچائی کی بات ہے کہ بلوچستان کی ٹوٹل ڈپینڈنس اگر فیڈرل ریسیٹس پہ ہوں گی وہ این ایف سی پہ ہوتی ہے. تو این ایف سی ابھی تک ختم ہوئی نہیں اور ابھی مجھے نیئر فیوچر میں نظر بھی نہیں آ رہا. اور پھر فیڈرل گورنمنٹ نے یہ بھی شرائط لگائی ہیں کہ صوبوں کے اوپر کہ وہ شیئر کریں فیڈرل کے اندر, جس میں ڈیفینس بھی شامل ہے یا جو بھی اکنامک ڈیولپمنٹ میں وہ اسپینڈنگ کریں گے. تو میں بلوچستان کے ریفرنس سے ضرور بولوں گا کہ یہ بجٹ بلوچستان کو کچھ دیتا ہوا اتنا نظر نہیں آ رہا. یہ انفارچونیٹ چیز ہے, اور میں سمجھ رہا تھا کہ گورنمنٹ جو ہے وہ کافی اگریسولی کچھ چیزیں بولیں گی کہ یہ چیزیں بلوچستان کو دی جاتی ہیں. بار بار ہم ایک ہی چیز کا ذکر کرتے ہیں کہ مائننگ سیکٹر اپورچونیٹیز ہیں, بالکل ہیں. اور ابھی سب سے بڑا جو گولڈ پروجیکٹ ریکوڈیک تھا وہ آپ کو پتہ ہے کمپنی نے اناؤنس کیا کہ وہ 1 سال کے لیے اس کو پاز کر رہے ہیں, یعنی سلو ڈاؤن کر رہے ہیں. تو اس سے سینٹیمنٹس جو ہیں وہ انٹرنیشنلی سینٹیمنٹس پہ بڑا فرق پڑتا ہے. اور میں اس بات پہ مجھے حیرت ہے کہ پروونشل یا فیڈرل گورنمنٹ نے اس کے بارے میں کوئی ایسا اسٹیٹمنٹ نہیں دی یا اس کو کمپنی سے بات نہیں کی کہ آپ کو سب فیسلٹی دی جا رہی ہیں, ریلیف دی جا رہا ہے, آپ اس کو کیوں ایسے کر رہے ہیں. تو اس کا الٹیمیٹلی امپیکٹ جو دوسرے لارج اسکیل مائننگ پروجیکٹس ہیں اس پہ ہوگا. اب آتے ہیں واٹر اور کلائمیٹ. بلوچستان جو ہے وہ کلائمیٹ بھی ونریبل ہے, پانی کی کرائسس ہیں بہت زیادہ, ڈراؤٹ کنڈیشنز ہو جاتی ہیں, ڈکلائننگ گراؤنڈ واٹر ہے. تو اس کے اوپر بھی ابھی جو پی ایس ڈی پی بھی جو اناؤنس ہوا تھا اس کے اندر بلوچستان کو پانی کے اندر کوئی اتنا بڑا ریلیف نہیں دیا گیا, باقی سب صوبوں کو دیا گیا. تو یہ بیسیکلی فیڈرل گورنمنٹ پہ ڈیپینڈ کرنا, میں نے جیسے عرض کی این ایف سی ہے, گیس ریئلٹی ہے, فیڈرل پی ایس ڈی پی پروجیکٹس ہیں ان کے ہے. لیکن ایز سچ کوئی کلیئرلی اگر آپ دیکھیں تو کوئی ایسی ریلیف نہیں ملا یا کوئی خاطر خواہ فگر نہیں آیا جس سے سامنے لگے کہ بلوچستان کی ڈیولپمنٹ کو نظر رکھتے ہوئے فیڈرل گورنمنٹ نے کوئی اناؤنسمنٹ کی ہو. تو صاحب جیسا کہ آپ نے این ایف سی کا ذکر کیا تو آپ نے بہت اچھی بات کی, این ایف سی کے ہوتے ہوئے بغیر جو ہیں بلوچستان دوسرے صوبے جو ہیں ان کو وہ جو ہے فائدہ نہیں ملے گا جس کی توقع کی جا رہی ہے. لیکن گزشتہ دنوں جو پاکستان پیپلز پارٹی خدشات تھے اس کے بعد وہ راضی ہوا, بجٹ اجلاس میں بھی وہ بیٹھ گیا. لیکن بلاول بھٹو صاحب کا بیان ہے کہ این ایف سی فارمولے میں تبدیلی نہیں ہوگی, سندھ بلوچستان 3 سال تک فیڈرل کو حصہ دیں گے. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ این ایف سی ایوارڈ کو اگر تبدیلی نہیں ہوگی لیکن اس میں جو ہے نیا این ایف سی ہے اس میں کیا مشکلات پیش آ رہے ہیں؟ دیکھیں این ایف سی تو ابھی تک ریویژن تو ہوا نہیں, نہ کوئی ڈسکشن ایسی ہوئی ہے. تو ایز سچ میں سمجھتا ہوں اکنامک پرسپیکٹو میں کہ ڈیفینیٹلی یو نیڈ این ایف سی, پرٹیکولرلی چھوٹا صوبہ جو بلوچستان. میں پھر ریپیٹ کرتا ہوں جو میں پہلے عرض کر چکا کہ بلوچستان ٹوٹلی ڈیپینڈنٹ ہے آن این ایف سی فیڈرل ریسیٹ سے. بلوچستان کی اپنی انکم جنریشن اتنی بڑی نہیں ہے. کہنے کو بلوچستان کے اندر میگا پاور پلانٹس ہیں, بلوچستان کو اس سے بجلی نہیں ملتی اور ٹیکسز بھی بڑھا دیتے ہیں. اس کے بعد اور کافی چیزیں ہیں جو
جیسے آپ کا ریکوڈیک کا میں نے ذکر کیا، اسی طرح اور بھی پروجیکٹس ہیں جہاں سے فیڈرل گورنمنٹ کو ٹیکسز اور چیزیں ملتی ہیں، لیکن انفارچونیٹلی وہ بلوچستان پھر اینڈ آف دا ڈے این ایف سی پہ آ جاتا ہے. تو پھر اگر این ایف سی پہ آنا ہے تو پھر اس کا ارجنٹلی ریزولوشن ہونا چاہیے اور ڈیسیجن ہونا چاہیے. صاحب دوسری بات یہ ہے کہ جو آئی ایم ایف کی جو لٹکتی تلوار ہے ہماری ملک پر، تو اس کے سخت کنڈیشنز بھی ہیں. تو آئی ایم ایف جو ہیں وہ موجودہ بجٹ ہے اس پر کس حد تک اثر انداز ہے؟ اگر آئی ایم ایف کے پروگرام میں نہ ہوتے تو بجٹ میں عوام کو کس حد تک ریلیف ملتا؟ دیکھیں یہ بھی افسوس کن بات ہے کہ فیڈرل گورنمنٹ کسی بھی ملٹی لیٹرل انسٹیٹیوشن سے جو ایگریمنٹ کرتی ہے جس میں آئی ایم ایف بھی شامل ہے، تو صوبوں کو کانفیڈنس میں نہیں لیتی. یہ تو حقیقت ہے. اور صوبے بھی اپنی کمزوری دکھاتے ہیں، وہ فیڈرل گورنمنٹ سے ذرا ٹف وے میں بات نہیں کرتے. تو آپ کو یہ سمجھنا ہوگا کہ آئی ایم ایف کی اگر اس ڈکٹیشن بھی ہے یا پریشر بھی ہے تو صوبے کیا کر سکتے ہیں اس کے اندر. یہ ایک بڑی افسوس کن بات ہے. دوسری بات، جیسا کہ آپ نے صاحب ریکوڈیک کا ذکر کیا، اسی طرح گوادر جو پورٹ ہے وہ بڑے پیمانے پہ ریونیو جنریٹ کرتے ہیں وفاق کے لیے. تو بلوچستان میں جتنے بھی بڑے میگا منصوبے ہیں، تو آپ نہیں سمجھتے ہیں کہ اس کے لیے خصوصی جو ہیں پیکیجز اور بجٹ وفاقی حکومت کو مختص کرنا چاہیے؟ جو ہم نے دیکھا کہ جو گوادر پورٹ کو دیگر صوبوں میں ٹرانسپورٹ منصوبوں کے لیے جو 93 ارب روپے سے زائد رقم مختص کی گئی ہے. اسی طرح جو کوئٹہ کراچی قومی شاہراہ ہے ان کے لیے بھی 100 ارب روپے مختص کیا گیا. اس سے پچھلے بجٹ میں بھی کچھ پیسے مختص کیے گئے. تو بڑے منصوبوں کے لیے آپ کیا سمجھتے ہیں بحیثیت ایک ماہر معیشت کے، اکنامسٹ کے، کیا ہونی چاہیے؟ وفاقی حکومت کو کیا اقدامات کرنے ہوں گے؟ دیکھیں گورنمنٹ کو میں سمجھتا ہوں کہ انٹرنیشنل اسپانسرڈ پروجیکٹس میں، جس میں گوادر پورٹ شامل ہے، گوادر ایئرپورٹ شامل ہے، آپریشنلی تو میں سمجھتا ہوں کہ جو فورن اسپانسرز ہیں ان کو کرنا ہوگا، لیکن گورنمنٹ کی اس لیول کی پرسوئنس ہونی چاہیے کہ جو سیکٹر وائبرنٹ ہیں، رچ ہیں، ان کو گورنمنٹ کو اپریشیٹ کرنا چاہیے. اور سب سے بڑی بات ہے کہ دیکھیں کوئی بھی انویسٹمنٹ نہیں آئے گی، کوئی پروجیکٹ آگے نہیں پڑے گا. سب سے بڑی بات جو ہے وہ ہے آپ کی سیکورٹی کی. تو جب تک سیکورٹی آپ کی پراپر نہیں ہوتی، کلیئرنس نہیں ملتی، تو جو انویسٹر ہے وہ ریلیکٹنٹ ہوگا. تو الٹیمیٹلی جو بڑا اسپانسر ہے جس میں کنٹری آ جاتے ہیں جیسے پیپلز ریپبلک آف چائنا، ہمارا دوست، ان کنٹریز کو تھوڑا سا گورنمنٹ کو ان سے مشاورت لینی چاہیے، خود بھی مشاورت کرنی چاہیے کہ اس سچویشن میں وہ کیا کریں. تاکہ دیکھیں لوکل پاپولیشن جو ہے، جیسے گوادر کا آپ نے ذکر کیا، الٹیمیٹلی ون ڈے گوادر انٹرنیشنل سٹی بن جائے گا. تو اس کی لوکل پاپولیشن کو اس کے فروٹس ملنے چاہیے. لیکن جب تک وہ فعال ہوگا نہیں تو فروٹ کہاں سے ملیں گے؟ تو یہ ایک افسوس کن بات ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ فیڈرل پروونشل گورنمنٹ کو اپنے دوست ممالک کے ساتھ مل کے آگے بڑھنا چاہیے. لیکن سر صاحب ہم یہ بھی دیکھتے ہیں جیسا گوادر پورٹ میں آپ کا بہت بڑا ایک دسترس ہے، آپ کی گہری نظر ہے، آپ اس پہ بہت سارے لکھ چکے ہیں اکانومی کے حوالے سے. لیکن گوادر پورٹ جو کہ سی پیک کا محور ان کو سمجھا جاتا ہے، لیکن کنیکٹیوٹی کا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. ابھی بھی ڈبل ٹریک روڈ یا جو موٹر ویز نہ ہونے کے برابر ہیں. گوادر سے کراچی تک یا گوادر سے کوئٹہ پھر آگے جانا. تو یہ یہ موٹر ویز جو ہیں وہ کس حد تک آپ سمجھتے ہیں کہ ضروری ہے، جس سے ہماری ملک کی اکانومی میں اضافہ ہوگا، کاروباری اور تجارتی سرگرمی ہے، سرمایہ کاری میں اضافہ ہو سکتا ہے؟ یہ کیسے جو ہیں کس حد تک ضروری ہے؟ بالکل میں آپ کی بات سے متفق ہوں کہ آپ کو ہنٹرلینڈ کو ڈیولپ کرنا ہوگا، کنیکٹیوٹی کرنی ہوگی. لیکن انفارچونیٹلی اگر آپ نے گوادر پورٹ اتنے ملینز اینڈ بلین ڈالرز لگا دیے، گوادر ایئرپورٹ بن گیا اور آپریشنل نہیں ہے، تو پھر اس کنیکٹیوٹی کا فائدہ کیا؟ میں سمجھتا ہوں آپ اکنامک ڈیولپمنٹ ہوگی، انڈسٹری لگے گی یا اور اکنامک اپورچونیٹیز پیدا ہوں گی، تو الٹیمیٹلی پھر اس اکنامک ایکٹیویٹی کا پریشر ہوگا گورنمنٹ کے اوپر کہ وہ کنیکٹیوٹی ڈیولپ کرے.
اس وقت سیکورٹی سچویشن، نان اویلیبلٹی آف فنڈ، پھر کنیکٹیوٹی، یہ ایک لمبو سچویشن ہے. میں سمجھتا ہوں کہ کیچ 22 سچویشن ہے. نہ اکنامک ایکٹیویٹی شروع ہو رہی ہے، نہ گورنمنٹ اس کو سیریس لیتی ہے کہ آپ کو کنیکٹیوٹی کرنی ہے. ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ سردار صاحب، ٹائم نکالا ہمارے پروگرام میں شریک ہے. مزار چاروں کا سردار شوکت پوپلزئی صاحب، ماہر معیشت، اقتصادی امور ماہر، سینئر اکنامسٹ. اگر پتران کا نگاہ گوشک ہمیشہ کہ بلوچستان کے ہیں چونکہ ایک بعض وسیع ہیں رقبہ حوالہ اگر چارک بھی تو ملک کے مستریں صوبیں بلے ڈیولپمنٹ بجٹ کے ہیں بلوچستان وفاقی ڈیولپمنٹ بجٹ فیڈرل پی ایس ڈی پی آئیے گوشا بلوچستان کے ہیں آئیے گستگیں بازیں بجٹاں کے ہیں شکاسیں استفادہ کو نہ ہوتا. تو ماضی احمد اس تک ہے ارما صوبہ یا ارما دمک کے ہیں جہاں ودی کے ادھر ڈیولپمنٹ بجٹ حوالہ دم روی نبوت تو اودا مگندے کے چوڑیں ترقی نبوت تو ہمیں بڑا گوادر پورٹ ہے اگر ما گپا بکنی یا ریکارڈ کے گپا بکنی تو یہ ملک کے اہم ترین میگا منصوبہ ہیں. تو صوبائی بجٹ حوالہ بعض مزنی کرداری ادا کرنا تو دو بھی نمگا یہ ہم گندگاہیں کہ صورتحال کہتے ہیں آئیے تو کا وقتاً فوقتاً تبدیلی آہان بھی بلے امن و امان نامان چونکہ بلال ڈار صاحبہ گپ جو یا گپ جا یا لا اینڈ آرڈر حوالہ کہتے ہیں گوشا گمیشیں کہ صوبائی ڈیولپمنٹ حوالہ مزن رکاوٹی بل دو منی کا چارک بھی تو صوبہ کہتے ہیں آئیے ڈیولپمنٹ مدامہ زر ریل کنک مت آئی تو کا سیکورٹی فنڈم مواراں کے ادا سیکورٹی دیکھ دیں چونکہ مگندے ایف ڈبلیو اے دیکھے بعض ادارہ کہتا دو ڈیولپمنٹ کرنا بلے آنی تو کا ایچ وڑیں تبدیلی گندگ نوی بلکہ اما آن گوئنگ منصوبہ کہتا امک سالہ بجٹ ہے تو کہیں تو کا گیشی کنک بھی یا زر مختص کنک بھی بلے منصوبہ کے استفائے تکمیلہ سر نبا. تو امی وڑا بلوچستان کنیکٹیویٹی ایک مدنی مسئلہ چونکہ گوادر پورٹ یا ریکارڈ ایک یہ محور ہیں اما میگا منصوبہ نہیں گوادر پورٹ ہے اگر مگپا جانے سی پے کے محور ہیں بلے اودا مگندے کے اما ڈبل ٹریک یا موٹر وے وڑیں اہمی منصوبہ کے استعمال نیسان چرچی سبار ہوا کو آگا جنجال پیش کے. تو امیدہ کم راشد تو پاس لاس گتن الطاف بلوچ رضا بدی اللہ باوٹے. بیچارے مراگش بیزانہ پن شنبے در شنبے شپے ساحت اشتا یوکا وش نیوزا.